کر سلام کو حاضر ہے السلام، یہ جلیوہ گاہ مالک ہم پشپ و سر کی ہے، ہم پشپ و سر کی ہے، سب کرنوں پر سلام کو حاضر ہے السلام۔ انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ صدق اللہ۔ سورہ مائدہ چھٹے پارے کی یہ 67ویں آیت مبارکہ کا پہلا حصہ ہے۔ یا عزیز الرسول، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ ان کو پہنچا دیجئے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر ایسا نہ ہو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر گویا رسالت کا پیغام پورا نہیں پہنچا۔ یہ جب آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے سلسلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت حمزہ شیر خدا دونوں اپنے دشمنوں کو جہنم میں رسید کرتے ہیں، اور پھر شیبہ کو بھی جب وہ حضرت عبیدہ کے قابو میں نہیں آتا پھر یہ دونوں، اور پھر اس وقت آپ کی عمر 27، پھر اس کے بعد احد میں وہ مقام آتا ہے کہ جب مسلمانوں کے پاؤں ہل رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی سب سے زیادہ کفار 9 کافروں کو جنہوں نے جہنم رسید کیا ولی المرتضیٰ کی ذات گرامی، اور پھر وہ مقام آتا ہے کہ جسے غزوہ خندق کہتے ہیں، غزوہ اعزاز کہتے ہیں، خندق کھود لی جاتی ہے، اور پھر ایک مقام سے عمر بن عبدود اور اکرمہ بن ابی جہل وہ خندق کو کراس کر کے آ جاتے ہیں اور آوازیں دیتے ہیں، آؤ تم تو کہتے ہو ہم جنت میں جائیں گے، آؤ آج جس نے جنت میں جانا ہے میرے سامنے آ جائے، میں عمر بن عبدود ہوں۔ ایک دفعہ پکارتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھیجو جس کو جنت میں بھیجنا ہے، حل میں اور تمام کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، کوئی نہیں اٹھتا، علی المرتضیٰ اٹھتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں، پھر وہ آواز دیتا ہے، پھر علی المرتضیٰ اٹھتے ہیں، پھر آپ بٹھا دیتے ہیں، جب تیسری مرتبہ وہ آواز دیتا ہے، کون ہے؟ کیا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حواریوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو میرا مقابلہ کر سکے؟ جب تیسری مرتبہ آواز دیتا ہے تو آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اللہ کی عزت کی قسم آج اسلام پر اور آپ کی ذات پر یہ حملہ کر رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ آپ اپنا امامہ مبارک اتارتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے سر پہ باندھتے ہیں اور کہتے ہیں جائیے، اور پھر عمر بن عبدود کو آپ جہنم رسید کرتے ہیں، اور جب جہنم میں بھیجتے ہیں تو ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے ہیں، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، دعوی علی افضل من عبادت الثقلین، آج جو علی نے ضرب لگائی ہے وہ تمام انسانوں جن کی تمام عمر کی عبادت سے بہتر ہے، دونوں جہانوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ کون کون سے غزوے کا بات کروں؟ خیبر کی بات کروں، خیبر کی بات کروں کہ جسے فاتح خیبر کہتے ہیں، کہ جب اس مقام پہ جاتے ہیں تو مرحب نکلتا ہے۔ اس سے پہلے صحابہ مقابلہ کر چکے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو آپ نے بھیجا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ جب خیبر فتح نہ ہوا تو پھر آپ نے کہا کل یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے۔
صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تمام رات اپنے بستروں پر اس طرح بھٹکتے رہے، اس طرح پھرتے رہے، اس طرح تڑپتے رہے جس طرح مچھلی پانی سے باہر تڑپتی۔ وہ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اس کی گارنٹی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ کہتے ہیں جب سب صبح بے قراری میں حضور کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں آئینہ علی کی طرف، کہا حضور ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ آپ نے کہا بلاؤ۔ جب بلا کے لاتے ہیں تو اپنا لعاب دہن آنکھوں میں لگاتے ہیں اور جھنڈا پکڑاتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ علی ایک فتح لکھتے ہیں۔ اور پھر مرحبا آتا ہے آپ کے مقابلے میں تمام اس کا جسم لوہے میں ڈوبا ہوا ہے اور آپ ایک ذوالفقار حیدری سے وار کرتے ہیں اور تاریخ بتاتی ہے کہ وہ تلوار سر سے لے کے اس کے جسم میں اور جسم سے گھوڑے تک ایک ہی بار میں سب کچھ کاٹ کر، اور پھر وہ دروازہ جس کو 40 آدمی اور کچھ میں اس سے زیادہ اٹھاتے ہیں اور چلاتے ہیں، آپ اس کو اپنے ہاتھ پہ اٹھا کے اپنی کمر پہ رکھ لیتے ہیں اور سب کو اوپر سے اٹھاتے ہیں۔ پھر وہ غزوہ تبوک کا واقعہ آ جاتا ہے کہ یہ واحد غزوہ ہے جس میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرکت نہیں فرمائی۔ جب آپ غزوہ تبوک پہ جانے لگے تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ علیہ وجہ الکریم کو، توجہ میری طرف رکھیں، ادھر میری طرف توجہ، علی المرتضیٰ کرم اللہ علیہ وجہ الکریم کو آپ نے کہا آپ نے میرے ساتھ غزوہ میں نہیں جانا۔ کہا یا رسول اللہ آج تک کوئی ایسا غزوہ نہیں ہے جس میں میں آپ کے ساتھ نہ گیا ہوں، آج کیا موقع ہے؟ کہا میں آپ کو مدینے میں اپنا نائب اور خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ عن سعد بن ابی وقاص قال کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی فلا رسول بعدی۔ کہ علی تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو علی، سوائے اس کے کہ میرے بعد نبی نہیں آئے گا اور میرے بعد رسول نہیں آئے گا۔ کیا علی تم یہ پسند نہیں کرتے کہ جب موسیٰ گئے تھے تو پیچھے ہارون کو چھوڑ کے گئے، اور ہارون کے بیٹوں کے نام شبر اور شبیر ہیں عبرانی میں، اور تمہارے بیٹوں کے نام عربی میں حسن اور حسین ہیں۔ ترجمہ وہی ہے، وہ بھی وحی الہی سے نازل ہوئے تھے، یہ نام بھی وحی الہی سے آئے۔ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی فلا رسول بعدی۔ اور جب ابن ملجم آتا ہے تو وہ اپنی تلوار آپ کو پیش کرتا ہے، تو پھر آپ لینے سے انکار کر دیتے ہیں، کہتا ہے آپ نے سب کے تحائف قبول کر لی ہیں، میرا تحفہ نہیں لیا، یہ سب سے قیمتی تلوار ہے، آپ نے فرمایا یہ تمہارے کام آئے۔ اور جب پھر وہ حملے کی غرض سے آتا ہے وہی تلوار لے کے تو آپ اسے خود اٹھاتے ہیں اور تمام رات انتظار کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ آخری رات کی جو آپ کی دعا ہے، کیا مولا وہ وقت کب آئے گا کہ جس کا تیرے رسول نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ مجھے یہاں پر تلوار لگائی جائے گی اور میری داڑھی رنگین ہوگی۔ اور پھر وہ موقع آ جاتا ہے کہ آپ جب فجر کی نماز کی امامت کراتے ہیں تو وہ ابن ملجم کی وہ تلوار لگ جاتی ہے، اور جب آپ کے سر مبارک سے یہ وہی جو پہلا وار عمر بن عبد ود نے کیا تھا آپ کے سر پہ لگا تھا، آج پھر وہی زخم کو گیا تھا، تو آپ اس خون مبارک کو اپنے چہرے پر اپنی داڑھی پہ مل کے، اور جب شہادت ہوتی ہے تو آپ یہ آواز دیتے ہیں خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا، جس کا وعدہ نبی نے کیا تھا آج پورا ہو گیا۔
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ان اللہ و انا الیہ راجعون وما علینا الا البلاغ.